رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله. تو اب یہ اس کی دوسری تعریف، یہ پہلی والی تعریف سے ذرا تھوڑی سی آسان ہے نا، بہت آسان سی باتیں کریں کہ وہ ثلاثی کلمہ کا مطلب کیا؟ ثلاثی کا مطلب جس میں 3 حروف اصلی ہوں. ثلاثی کلمہ کا مطلب جس میں 3 حروف اصلی ہوں. تو وہ ثلاثی کلمہ جس میں 2 حروف ایک جیسے ہوں، ایک جنس کے ہوں، وہ ثلاثی. لیکن اس ثلاثی میں 2 حروف ایک جیسے ہوں، ہم جنس کے ہوں، ایک ہی طرح کے ہوں، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا مضاعف ثلاثی. 3 حروف ہیں ٹوٹل، کل 3 حروف ہیں، اور ان میں 2 حرف ایک جیسے پائے جائیں تو اس کو مضاعف ثلاثی کہا جائے گا. جیسے کہ آپ مثال دیکھ رہے ہیں سبا با، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان. 3 حروف ایک جیسے ہوں اور ان میں 3 حروف ہوں، کل 3 حروف ہوں اور ان میں 2 حروف ایک جیسے ہوں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مضاعف ثلاثی. ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو مضاعف رباعی سمجھاتا ہوں. یہ سمجھنا بھی بہت آسان ہے. اگر مضاعف ثلاثی سمجھ میں آ گیا تو مضاعف رباعی بھی آپ کی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. کہہ رہے ہیں اس کی بھی 2 طرح تعریف کی جاتی ہے، 2 طرح سے. وہ یہ 2 طرح سے پہلی تعریف اس کی سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مضاعف رباعی کی تعریف نمبر 1 کیا ہوگی؟ وہ یہ کہ مضاعف رباعی اس کلمے کو کہتے ہیں، وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمہ اور لام اولا. لام اولا کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا آپ کو رباعی کا وزن کرنے کے لیے 4 حروف کا استعمال کیا جاتا ہے، فا لا. تو فا عین اور یہ 2 لام، جو پہلے والا لام ہے نا اسے لام اولا کہیں گے، اور جو دوسرا والا لام ہے اسے لام ثانیہ کہیں گے. تو اب تعریف پہ غور کیجئے. کہہ رہے ہیں کہ مضاعف رباعی وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں فا اور لام اولا اور عین اور لام ثانیہ ایک جنس کے ہوں. فا اور لام اولا اور عین اور لام ثانیہ ایک جنس کے ہوں تو ہم اسے کہہ دیں گے کیا ہے؟ یہ مضاعف رباعی ہے. رباعی مطلب 4 حروف والا، اور 4 حروف میں یا تو فا اور لام اولا یا تو پھر عین اور لام ثانیہ ایک جیسے ہوں. جیسے کہ آپ کو مثال نظر آ رہی ہے زلزلہ، ہے نا؟ زلزلاتن، ہے نا؟ زلزلاتن کا مطلب ہے ہلنا. اسی سے پہلے ماضی بنا تو بن گیا زلزلہ. اب آپ اس کا وزن کر کے دیکھیں. سب سے پہلے زا، پھر لام، پھر زا اور پھر لام. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اس پر غور کر کے دیکھیں. یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لام کی تکرار ہوئی ہے، یا تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زا کی تکرار ہوئی ہے. جس طرح سے آپ کو آسان لگے آپ اس طرح سے اسے اپنے ذہن میں رکھ لیں. لیکن یہ والی تعریف میں نے ویسے ہی برسبیل تذکرہ آپ کو بتائی ہے. اس کی دوسری تعریف جو ہے وہ پہلی والی تعریف سے زیادہ آسان ہے. جیسے کہ مضاعف ثلاثی کی پہلے والی تعریف سے زیادہ دوسری والی تعریف آسان تھی. تو آپ بہت زیادہ الجھے مت.
समझ लें कि ये अगर आप याद नहीं रख सकते, अगर पहली तारीफ दोनों की, मुदाअफ सुलासी और मुदाअफ रुबाई की, तो अभी फिल वक्त आप इसको छोड़ दें। मुदाअफ सुलासी की तारीफ नंबर 2 अपने जहन में रखें, वही काम आएगी इंशाअल्लाह ताला। और मुदाअफ रुबाई की भी दूसरी वाली तारीफ जो है वो अपने जहन में रख लें, इंशाअल्लाह ताला वही आपके काम आएगी। वो देख लेते हैं। वो पहले वाली तारीफ से जो है ना ज़्यादा आसान है। कह रहे हैं कि इसकी तारीफ यूं भी की जाती है, मुदाअफ रुबाई की तारीफ नंबर 2। कह रहे हैं कि वो रुबाई कलिमा, वो रुबाई का मतलब 4 हुरूफ वाला, वो रुबाई कलिमा के जिसमें 2 हुरूफ, 2 हर्फ, ठीक है, वो रुबाई कलिमा जिसके 2 हर्फ, अब कोई से भी हों, वो रुबाई कलमा जिसके 2 हुरूफ हम जिन्स के हों, वो कहलाएगा क्या? मुदाअफ रुबाई। एक मरतबा मैं आपको इसका मुदाअफ का खुलासा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आसान हो जाए बात, और अभी फिल वक्त आपकी समझ में आ जाए कि जहन में अभी कितना रखना है। पढ़ा तो मैंने ये बहुत सारा कुछ दिया, लेकिन अभी फिल वक्त अगर इसका खुलासा करें तो जहन में क्या रखना होगा। देखिए, मुदाअफ किसको कहते हैं? मुदाअफ उसको कहते हैं कि जिसके हुरूफ असलिया में 2 हुरूफ हम जिन्स के हों। याद हो गई तारीफ। मुदाअफ की 2 किस्में, एक मुदाअफ सुलासी, एक मुदाअफ रुबाई। मुदाअफ सुलासी 3 हुरूफ असली होंगे और उसमें कोई 2 हर्फ एक जैसे होंगे, और मुदाअफ रुबाई 4 हुरूफ असली होंगे और उनमें 2 हुरूफ एक जैसे होंगे। तो इसको समझना और याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। फ़कत ये एक लाइन के ये 3 जुमले आपने याद रखने, लेकिन ये कि मैंने पूरा का पूरा इस वजह से पढ़ाया, किताब में मज़कूर है। अगर आप जब किताब को खुद खोल कर देखेंगे तो आप कहेंगे पढ़ाया तो कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से मैंने आपको वो भी पढ़ा दिया। अगर आप वो भी समझें तो ये भी अच्छी बात है, और अगर फ़कत इतना ही जहन में रखना चाहें तो यही आपके काम आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुदाअफ भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद है कि ये आपके मुदाअफ की तारीफ़ और मुदाअफ की अक़साम और उनकी अक़साम की तारीफ़ और मिसालें ये आपकी समझ में आ गई होंगी।